بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم گرامی علی علیہ السلام۔ کنیت مبارک ابوالحسن ابو تراب الکعبات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب سید العرب نفس رسول مرتضی یعقوب الدین حیدر کرار بیجت البلد مطلوب کل طالب امیر النحل خلیفہ الرسل مولا المومنین امیر المسلمین امام البرات قاتل الفقراء ولی اللہ امام الاولیاء وغیرہ۔ آپ علیہ السلام کو اپنے نام سے بھی زیادہ اپنی کنیت ابو تراب پسند تھی اور نام پکارنے پر اتنا خوش نہ ہوتے جتنا کہ کنیت سے بلانے پر خوش ہوتے، کیونکہ اگرچہ نام اقدس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عطا تھی، لیکن جن کیفیات میں آپ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کنیت حاصل ہوئی، وہ اپنی جگہ ایک الگ فضیلت کا باب ہے، اور اس کا واقعہ خلاصتاً اسی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں حضرت علی المرتضی علیہ السلام کو نہ پا کر پوچھا، این علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، گھر میں کسی بات پر ذرا رنجش ہو گئی تھی، وہ ناراض ہو کر نکل گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسجد میں گئے ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا تو واقعی حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ ولایت علیہ السلام کو مسجد نبوی کی مٹی پر لیتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا جسم مٹی سے عطا ہوا ہے۔ مدینۃ العلم نے شہر علم کے دروازے کے بدن اطہر سے دست ید اللہ کے ساتھ مٹی کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا تراب، مسلم شریف، اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کے بیٹھ، اے مٹی والے اٹھ کے بیٹھ، دو ذہنوں سے تیرگی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، ذکر حیدر سے روشنی کر لو، جی رہے ہو یا بغیر حب علی، جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الاحباب اور معارج النبوت کے حوالے سے مندرجہ بالا مشہور روضہ کے علاوہ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو تراب کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ 2 ہجری کے ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی کنیت ابو تراب رکھی۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی مرتضی علیہ السلام غزوہ عسیرہ میں کھجور کے ایک درخت کے جڑ میں سو رہے تھے۔ وہ زمین ریتیلی تھی اور ہم گرد آلود ہو گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرہانے تشریف لائے اور ہمیں جگایا اور علی المرتضی علیہ السلام سے فرمایا، یا ابا تراب۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی علیہ السلام، میں تمہیں اس کی خوشخبری نہ دوں کہ تمام لوگوں میں بدبخت کون ہے؟ حضرت علی المرتضی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور خبر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں 2 شخص سب سے زیادہ بدبخت ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی
کوچیں کاٹی، اور دوسرا وہ جو تمہارے محاسن یعنی داڑھی کو گلگوں کرے گا اور خون سے رنگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے اور اپنے دست مبارک سے ان کے سر اور چہرے سے گرد جھاڑتے جاتے تھے۔ ان دونوں کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔